سے پہلے یہ اہم خبر کہ سینٹ میں کیمرے آج لگے ہیں یا پھر یہ کیمرے پہلے سے لگے ہوتے ہیں۔ سینٹ کی کوریج کرنے والے صحافیوں کے مطابق ایوان میں کیمرے پہلے سے لگے ہیں۔ سوال کیمرے لگنے کا نہیں، کیمروں کے نیچے پولنگ بوتھ بنانے کا سوال ہے، کیونکہ یہ کیمراز پہلے سے لگے ہوتے ہیں۔ سینٹ کی کوریج کرنے والے صحافی یہ کہتے ہیں کہ ایوان میں کیمرے پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، صحافی جو کہ کور کرتے رہتے ہیں، ایوان میں جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیمراز ہیں یہ پہلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ پلیسمنٹ، پولنگ بوتھ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ یہاں پر کس نے کر دی، اس پر تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن کیمراز تو پہلے سے لگے ہوتے ہیں۔ صحیح کہتے ہوں گے، جو صحافی کور کرتا ہے، جو صاحبان کوریج کرتے ہیں، ان سب کی رائے یہی ہے کہ کیمرے پہلے کے لگے ہوئے ہیں اور کسی نے کیمرے نہیں لگائے۔ اور جس بندے نے ووٹ دینا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی ناپائیداری ہے سیکریٹ ووٹ کا۔ جب عمران خان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اوپن ووٹ کرو، اور یہ بھی جو ان کی اپنی دستخط ہیں دونوں پارٹیوں کے، جو انہوں نے کیے کہ بھی اوپن الیکشن ہوگا، یہ سارے اب دیکھیں نا، الیکشن ہار گیا ذہنی طور پر، الیکشن کی عزت جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جب سے میں کونسلر تھا الیکشن لڑ رہا ہوں، اور کونسلر میں ایک ووٹ سے میئر کا الیکشن ہار گیا تھا، اور باوجود کہ میرے 7 ووٹ زیادہ تھے، لیکن میں 50 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں، ہر الیکشن کوئی ہارنے والا تسلیم ہی نہیں کر رہا جی، ایون ٹرمپ نہیں تسلیم کر رہا میں ہارا ہوں، پوٹن نہیں تسلیم کر رہا۔ جہاں جہاں جمہوریت ہے، ہارنے والا جب تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں ہار گیا ہوں، تو پھر وہاں فساد اور دنگا اور وہ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اس طرح بالآخر جمہوریت کا وقار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جمہوریت کا، پارلیمان کا وقار متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں شیخ صاحب، اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ بینیفیشری کون ہے؟ اگر تو کیمرہ جس نے بھی لگایا، اس کا نقصان کیسے پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، نقصان یہ پتہ نہیں، جب لاہور سے چھانگا مانگا لوگ جا رہے تھے، جب مری جا رہے تھے، جب سوات لے کے جا رہے تھے، صرف یہ ہے کہ اب کیمرہ سٹرونگ ہو گیا ہمارا جو ٹی وی سسٹم ہے وہ بہت آرگنائز ہو گیا ہے۔ پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، دکھایا نہیں دکھایا نہیں دکھایا، اب تو آپ دیکھیں 80 کیمرے ہیں، 80 چینل ہیں۔ جو صورتحال بدلی ہے صرف کیمروں کی وجہ سے، کیونکہ 24 گھنٹے پروگرام کرنا، میں آپ کو داد دیتا ہوں، یہ معمولی کام نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ٹی وی سکرین چلتی رہے، یہ بڑی محنت کا کام ہے، اور اس 24 گھنٹوں میں پھر خبریں ہر قسم کی چلتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سسٹم برے طریقے سے عوام کی نظروں میں متاثر ہوا ہے۔ اچھا، تو شیخ صاحب، آج خالد مقبول صدیقی صاحب سے صحافی نے سوال پوچھا کس کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا آج پتہ لگے گا کہ جو خفیہ رائے شماری کا سسٹم ہے، انہوں نے سسٹم کی بات کی، یہ ضمیر کے مطابق فیصلے کے لیے ہوتی ہے یا پھر ضمیر بیچنے کے لیے۔ تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کیجئے گا؟ آپ تو بہت اچھا جملہ استعمال، سسٹم پر سوالات میں خالد مقبول صدیقی سے ایگری کرتا ہوں کہ شام اور اس سے پہلے جو کچھ میری تو ساری زندگی میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے، لوگ ریٹ پٹیشنیں کرتے ہیں، 2 سال ہم دھکے کھاتے ہیں ریٹ پٹیشنوں میں، کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا ہار کو۔ ہم اگر 80 ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں تو پھر بھی بندہ پٹیشن میں جاتا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ ایک گراوٹ آ گئی ہے، انحطاط ہے معاشرے میں ایسی گراوٹ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اور ایک بڑے دل سے میری زندگی میں تو صرف ایک پرویز رشید کا واقعہ ہے، میں پرویز رشید سے جیتا گارڈن کالج میں، تو اس نے مجھے مبارکباد دی، وہاں کوئی اپیلیٹ بورڈ نہیں تھا، تو باقی تو تیار ہوتے ہیں ہم الیکشن پٹیشن کے لیے، اور سپریم کورٹ میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں بعد میں جا کے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 2 سال لگ جاتے ہیں سپریم۔ تو شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کس لیول پر ہونی چاہیے، یا پھر صرف یہ کوئی کوتاہی ہے؟ ایک ہی بات ہے جو عمران خان کی بات ہے کہ الیکشن اوپن ہو۔ جس بندے میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ اپنے کا جرت سے استعمال کر سکے، تو اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ بکنے اور بکنے والوں کی کمی نہیں ہوئی معاشرے میں، میرے خیال میں اوپن الیکشن ہونے چاہیے، اوپن الیکشن بڑی ضرورت ہے، اور ہر سینٹ میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جی، ہر سینٹ کے الیکشن میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔
جو ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جہاں پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، جمالی صاحب ایک ووٹ سے جیتے جی، ایک ووٹ سے جمالی وزیر اعظم بنے. کسی نے نہیں کہا کہ وہ غلط ہوا، کیونکہ لوگوں نے گنتی کی کہ اس طرف کتنے گئے ہیں اور اس طرف کتنے گئے ہیں. میرے خیال میں اوپن ووٹ ہی اس کا وعدہ. شیخ صاحب یہ بتائیں، اب نمبر گیمز پہ آ جاتے ہیں کہ آج کس کا پلڑا بھاری ہے. جو اس وقت پارٹی پوزیشن ہے اس لحاظ سے پی ڈی ایم کو اکٹھا کر لیں، ان کے 50 کے قریب 51 کے قریب ہیں، حکومت کے نمائندوں کر لیں 48 کے قریب ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ فاروق حبیب نے کہا کہ نون لیگ کے دلاور خان ہمارے کینڈیڈیٹ کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی کہ صادق سنجرانی کی، جماعت اسلامی کو مائنس کر دیں تو اب یہ 49 کا فگر سامنے آ رہا ہے. آپ کے خیال میں ایسی 50-50 صورتحال رہے گی؟ کون سا جو پارٹی ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے؟ ایم کیو ایم کی بات کریں، اے این پی کی بات کریں، کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جا کے کچھ ووٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سنجرانی بلوچستان ہے، سنجرانی بلوچستان کی آواز ہے، اور جو دوسرا ڈپٹی سینیٹر ہے کیا نام ہے اس کا، افریدی، وہ بھی پختون بیلٹ میں ایک آدھا ووٹ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کی نوعیت بلوچستان کے کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے اور پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے پارٹیوں سے ذرا سی ہٹ کر ہے، اور میں اس بات کے ساتھ ہوں کہ میں سنجرانی کو جیتتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب احسن اقبال کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آخر کون سا فارمولا ہے؟ نمبر گیم تو سب کے سامنے ہے، واضح ہے، لیکن ان کے پاس کون سا فارمولا ہے کہ یہ جیت جائیں؟ اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس کون سا فارمولا تھا جب وہ 21 17 18 ووٹ چلے گئے؟ ان کے پاس تو بہتر ہے اس وقت کی پوزیشن آن پیپرز جو ہے اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حفیظ شیخ کو ان کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. دیکھیں، ان کو بھی اپنی پارٹی کے ووٹ ایک دو نہیں ڈالیں گے، ان کو بھی سنجرانی کو بلوچستان بیلٹ کی وجہ سے اور آفریدی کو پختون بیلٹ کی وجہ سے وہ ایک دو ووٹ لینے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے، اور سنجرانی اور یہ جیت جائیں گے. کتنا ووٹ لے سکیں گے شیخ صاحب؟ آپ بڑی پیشگوئی کرتے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے. میں جیتنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں، میں جیتنے کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیتیں گے. نہیں، آپ پیش گوئی کرتے ہیں نا، تو ذرا پیش گوئی کر دیں. 1 سائیڈڈ میچ ہوگا، کلوز کانٹیسٹ ہوگا، کتنے ووٹ پڑیں گے؟ آف کورس 50 سے تو زیادہ ہی ہوں گے. اچھا، 50 سے تو زیادہ ہونے بھی چاہیے نا شیخ صاحب. 50 سے اور کتنے زیادہ ہوں گے؟ صحیح، مجھے اتنا نہیں پتا، مجھے یہ پتا کہ یہ جیت رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا چلیں شیخ صاحب، اس کو ذرا اور ہم نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں. پی ڈی ایم میں وہ کون سی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، جن کے آپ کو لگتا ہے جو سینیٹرز ہیں وہ آج کوئی کام کر سکتے ہیں اور وہ ووٹ آپ کو پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کسی کا پردہ تو نہیں چاک کرنا چاہتا، ایک آدھے آدمی کا تو نام ٹی وی چینل پہ آپ پہ میں نے دیکھا ہے، سو ایک آدھا آدمی اور لگا لیں جو بلوچستان کی وجہ سے اور پختون بیلٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر ووٹ دے گا. اور نون لیگ کے زیادہ ٹوٹیں گے شیخ صاحب یا پیپلز پارٹی کے؟ چلیں یہ بتا دیں، باقی جماعتوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، کچھ آزاد ہیں، ایک دو نون لیگ کے بھی میرا خیال ہے ووٹ دیں گے سنجرانی. اچھا شیخ صاحب، آپ بڑی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. آپ آج جو بھی خیر نتیجہ آتا ہے دونوں صورتوں میں، آگے آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آگے پی ڈی ایم لانگ مارچ کی بات کرتی ہے، پھر ڈسکا کے الیکشنز ہیں، اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بھی باتیں ہو رہی ہے، تو پاکستان کی سیاست کو آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں کھچاؤ آئے گا 2-3 مہینے. 12-13 تاریخ کو روزہ ہو جائے گا، 1 مہینے کا وہ وقفہ ڈالیں گے. 2-3 مہینے کافی سیاسی گہما گہمی رہے گی، اور سیاسی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اور جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور تلخیاں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات یہ چلیں گے ضرور، لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان جو ہیں اس سارے کرائسس سے ملک کو نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں، صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں، تو یہ کس فارمولے کے تحت ہوگا شیخ صاحب؟ آج فارمولا میں نہ آئنسٹائن ہوں نہ نیوٹن ہوں، میں تو یہ فارمولا دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھی چوائس کی ہے. دیکھیں، یہ تحریک انصاف سے دونوں کینڈیڈیٹوں کا تعلق نہیں ہے، مسئلہ جیت کا ہے، اور جیت تحریک انصاف کی ہے. ایک دن سنجرانی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا تو وہ ٹھیک تھا، آج سنجرانی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے تو خراب ہے.
سو ایک دن آفریدی نون کا کینڈیڈیٹ تھا, ان کی طرف تھا تو ٹھیک تھا, آج پی ٹی آئی کا کہ بس اب بتائیں اس میں کیا کروں. اچھا شیخ صاحب, اگر ہم 2018 میں چلے جائیں, وائی پہ تو دھونا نہیں چاہتا. 2018 میں چلے جائیں شیخ جی صاحب, کیا فرمایا آپ؟ صادق سنجرانی کی حمایت کی تھی پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے, وہ فارمولا آج کے دور میں کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا تھا؟ 2021 کے سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا تھا؟ انگلش میں کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. آج اتوار نہیں ہے, اور جب اتوار نہیں ہو تو پھر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. سب سے بڑا پرابلم سیکرٹ بیلٹ ہے, اور عمران خان جو کہتا تھا وہ درست کہتا تھا. کوئی جیتے یا ہارے, الیکشن سسٹم ہار گیا. اور شیخ صاحب, گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب سے بھی سوالات پوچھے گئے جب وہ اپنی نامینیشن فائلز کرنے آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا گیلانی صاحب نے کہ ہم یہ جیت چکے ہیں, اور یاد پڑتا ہے کہ بالکل ایگزیکٹ یہی جملے ان کے جب بھی تھے جب وہ حفیظ شیخ کے مد مقابل تھے. اتنا کانفیڈینس انہیں آج بھی ہے, اس پر کیا تبصرہ ہے؟ چلیں چند گھنٹوں کی بات ہے. ظاہر ہے کینڈیڈیٹ اگر اپنا کانفیڈنس نہیں ظاہر کرے گا تو پھر تو الیکشن بے مزہ ہو جائے گا. پھر آپ کے پروگرام کون دیکھے گا؟ وہ اتنا کانفیڈنس شو کرے گا تو تبھی جا کے شام کو پتہ لگے گا کہ وہ ہار گیا ہے. پھر وہ واویلا کریں گے کہ یہ 3 ممبر یا 5 ممبر یا 8 ممبر کہاں سے ہوئے, پھر یہ ٹی وی سارا کور کرے گا. سو مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ اور اچھی بات ہے, آئی گیو کریڈٹ ٹو آل الیکٹرانک میڈیا, کہ آپ لوگ ذرا سی چیزوں کو کور کرتے ہیں, اور عوام جو ہے وہ اخبار پڑھنے سے کم اور ٹی وی دیکھنے پر زیادہ یقین رکھتی ہے. سو سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, باقی تو ویسے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آج صابر شاکر ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ہم ان سے رائے بھی لے رہے تھے, ان کے پاس خبریں بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آصف علی زرداری اسلام آباد میں ہیں اس کا مطلب انہیں کچھ امید ہے. تو آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری, جیسے کہ پچھلے الیکشن میں بھی معاملات یہی ہوئے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, خطرے کی گھنٹی محسوس کر رہے ہیں؟ میں آج تو نہیں دیکھ رہا. میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ شیخ حفیظ کے خلاف ساری خرید و فروخت آصف زرداری نے کی. نون لیگ ویسے ہی ٹکٹ بیچنے کی بات کر رہی ہے, فضول, نہ لینی کوئی نہ دینی کوئی, نہ ان کے کہنے پہ کسی نے ووٹ دیا اور نہ خریدا گیا. سو آصف زرداری نے ساری تاش بانٹی اور پھینٹی اور تاش چھت لگا کے کھیلے, اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی سیاست کو, دبی ہوئی سیاست کو زندہ کیا. اور اس کے بعد جب آدمی مقابلے میں آتا ہے تو میڈیا بھی اس سیاست کو زندہ کرتا ہے. سو آج سیاسی طور پر جیتے یا ہارے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن سیاسی طور پر ایک جوش اور ولولہ تنتنا ہمامہ موجود ہے. جو بھی جیتے جو بھی ہارے, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ سنجرانی اور آفریدی جیتیں گے. رائٹ جی. اچھا شیخ صاحب, کیا ایسے کوئی امکانات ہیں کہ جس طرح سے کیمراز کی بات ہو رہی ہے اور یہ تنازع کھڑا ہوا ہے کیمراز کے حوالے سے, تو آج اجلاس ہی نہ ہو اور ووٹنگ کا عمل کینسل ہو جائے؟ مجھے نہیں معلوم, یہ تو مجھ سے بہت بڑی بات آپ پوچھ رہی ہیں. یہ میں انٹیریئر منسٹر ضرور ہوں, اتنے بڑے فیصلوں کی پیشمندی نہیں کر سکتا. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, آپ نے مجھے اتنا سارا ٹائم دیا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ RY نیوز کو وقت ادھر. آپ سے ظاہر ہے اس متعلق مزید بھی آنے والے وقت میں بات کرتے رہیں گے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen